میں آنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ جنید قریشی صاحب. شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی جنید قریشی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کا ٹاپک ہی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم اکثر اس کے اوپر بات کیا کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک ہی وقت ہے ایک ملک کی آزادی کا کریٹ ہونے کا، جبکہ انڈیا اور پاکستان، لیکن آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دو مختلف ٹریجیکٹریز پر کیوں ہیں آج؟ شکریہ بہت بہت عالیہ میڈم، آپ نے مجھے بلایا اور اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی. دیکھیں، یہ دو ملک جو ہیں یہ مختلف ٹریجیکٹریز پہ آج کیوں ہیں، اس کا سوال ہمیں آج کے حالات میں ملنا مشکل ہے. اس کے لیے جو تاریخی پس منظر ہے اس میں جانے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں، دونوں ملک انڈیا پاکستان دو مختلف پریمیسز پہ بنے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی پیدائش جو ہے وہ بنیادی طور پہ ارسپیکٹو کہ آپ کی کلچرل سملیرٹیز کیا ہیں یا آپ کی لینگویج سملیرٹیز کیا ہیں، وہ بیسکلی اس بنیاد پہ بنی، ایک ریلیجن، ایک مذہب کی بنیاد پہ. اس میں ڈفرینٹ نیشنز ہیں، اس میں پشتون ہیں، اس میں بلوچ ہیں، اس میں پنجابی ہیں. تو ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو یہ بتایا گیا کہ آج سے آپ پاکستانی اس لیے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. اور انڈیا کی جو پیدائش تھی یا انڈیا کی جو آزادی تھی وہ بنی نیشن سٹیٹ کی بیسس پہ. وہ دیکھیں، آج بھی اگر آپ ہندوستان میں، آپ اگر ہندوستان کے اندرون مسئلے، اندرون ایشوز اپنی جگہ، لیکن آپ اگر بنگال جائیں گے، ویسٹ بنگال جائیں گے، یا آپ اگر کرناٹکا جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم پہلے انڈین ہیں، اس کے بعد ہم بنگال کے رہنے والے ہیں. سو آئیڈینٹی جو ہے، اور بیسکلی اس میں جو رول رہا ہے وہ رول رہا ہے کہ ہندوستان کے پاس ایک ویژنری لیڈرشپ تھی. دیکھیں، آج آپ ان کی مختلف غلطیوں کو ان ہائنڈ سائٹ نکال سکتے ہیں، لیکن اگر پنڈت جواہر لال نہرو اگر پولیٹیشین نہ ہوتے تو ایکڈیمیا میں ایک بہت بڑا نام ہوتے. اسی طرح مہاتما گاندھی تھے، اسی طرح ابوالکلام آزاد تھے، بادشاہ خان تھے، سردار پٹیل تھے. اور پاکستان کے پاس لیڈرشپ جو تھی وہ بیسکلی نہیں تھی. محمد علی جناح صاحب تھے، لیکن وہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ان مائی اوپینین کافی ویژن لیس تھے، ان دیٹ سینس کہ جب انہوں نے پاکستان کی مانگ بھی کی اور جب یہ انہوں نے ایک تحریک چلائی مسلمانوں کے لیے ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی خاص ویژن نہیں تھا کہ وہ ہوم لینڈ کیسا ہوگا، کس طریقے سے رہے گا، لوگوں کے تعلقات کیسے ہوں گے، اس کی اکانومی کیا ہوگی، اس کا فورن پالیسی کیا ہوگی. بیسک ایشو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنائیں گے. وہ پریمس بھی جو ہے وہ بہت جیل ہو گیا، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 20-25 سال کے اندر اندر تو جو آدھا پاکستان تھا جہاں مسلمان رہتے تھے وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور جب پاکستان بنا تو جتنے مسلمان آج پاکستان میں اس سے زیادہ ہندوستان میں رہتے ہیں. سو جو ٹریجیکٹریز ہیں وہ بیسکلی اس کی مین وجہ یہ رہی ہے، اور اس کے آگے ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کیسے ڈیولپ ہوا. جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو بیک گراؤنڈ بتایا بہت ان ڈیپتھ انالیسز آپ نے اسی میں کیا، کچھ ایسی باتیں کہ جو چند پوائنٹس میں آپ نے بیان کر. لیکن جب ہم اس وقت دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کو، تو جس جگہ پر انڈیا کھڑا ہے، چلے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ترقی میں جو ہے وہ آگے چلا گیا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو ترقی کا پیمانہ ہے ناپنے کا وہ یہ ہو کہ ایک اگر 100 پر ہے تو دوسرا ابھی 5 پر ہی کھڑا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پچھلا یہ 1 ڈیکیڈ دیکھ لیں، اس دوران جو پاکستان کا سفر ہے وہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں زوال کی طرف گیا ہے، اور جو انڈیا کی جرنی ہے وہ بہت اونچائی پہ گئی. اس کے پیچھے آپ کیا راز سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے اسٹریٹجک کلچر. دونوں ملک جب بنے تو ان کا اسٹریٹجک کلچر ڈفرنٹ تھا. دیکھیں، پاکستان جو بنا
بیسکلی پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں زیادہ تر یہ کنورٹڈ مسلمس ہیں. یہ بیسکلی انڈین سب کانٹیننٹ انڈیا کا حصہ ہے اور اس کے بعد یہ الگ ملک بنا اور یہ کنورٹ ہوئے, مختلف دور میں مسلمان بنے. اسی طرح بہت سے ہندوستان کے مسلمان بھی کنورٹڈ مسلمس ہیں. ان کی جو لینیج ہے, ان کی جو ڈی این اے ہے وہ سیم ہے. بٹ جب پاکستان بنا, بیکاز یہ بنا مسلم آئیڈینٹی پہ, وائل یہ کہیں کہیں لوگ ایکسپٹ کرتے ہوں گے کہ ہماری لینیج ہے کہ, لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا مسلم انویڈرز کے ساتھ. تو مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سب کانٹیننٹ کا مسلمان آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو مغلوں کے ساتھ کبھی آئیڈینٹیفائی کیا, کبھی عربوں کے ساتھ کیا, کبھی افغان کے ساتھ کیا, حالانکہ یہ ان کا حصہ نہیں تھے. بٹ یہ اس لیے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا بیکاز پاکستان بائی اینڈ لارج اس بات میں, بائی دا پریمس آف مسلم آئیڈینٹی, اس بات کو یقین دہائی کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایک مارشل ریس ہے, ہم مارشل ریس ہے, ہم نے سب کانٹیننٹ فتح کیا ہے, ہم نے یہاں پر مسلم, حالانکہ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. ایک تو یہ اسٹریٹجک کلچر تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ مطلب مسلم لیگ کا اور مطلب انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل 30s سے اگر آپ اس کو لیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک صرف اس بنیاد پہ نہیں بنا رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں, آپ اینٹی ہندو بنا رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ کو ہمیشہ ایک اینمی کی ضرورت ہے, چاہے وہ آپ کا اینمی ہو یا نہ ہو. میری اوپینین میں تو پاکستان went out of the way to create an enemy. تو ایک تو مسلم آئیڈینٹی, دوسرا مارشل ریس کا یقین, اور تیسرا creating animosity to keep that martial race and the Muslim identity going. اسی سینس میں ہندوستان جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں بنا. بیسک ہندوستان ٹیننس پہ بنا آف سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی. ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن 52 میں میرے خیال میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اسٹیبلش ہو گئی تھی, جبکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں بھٹو صاحب کے دور میں. تو بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف ان ایسنس جب کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوگی ہندوستان کی, which is a very again you don't have to reinvent the wheel. Of course the constitution of India is taken from various constitutions around the world, but it's a very progressive constitution. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جب 70s میں اسٹیبلش ہوتی ہے تو یہ ڈفرنس جو ہے آپ کا 20-25-30 سال کا, اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان میں ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی بہت ارلی سٹارٹ ہوگی, بہت شروع سے. انسٹیٹیوشنل بلڈنگ جو ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہوگی, جبکہ پاکستان میں میرے خیال میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا, میڈیا یہ کہتا تھا کہ ہمیں تھوڑی بہت آزادی تو مشرف صاحب کے دور میں ملی, which is like 50 years after the birth of Pakistan. تو ڈیموکریٹائزیشن جب سوسائٹی کی ہوگی تبھی آپ میں کریٹیکل تھنکنگ آئے گی, اور تبھی آپ اپنی اکانومی کو, اپنی سوسائٹی کو, ڈیموکریسی کو فروغ دے سکتے ہیں. پاکستان میں یہ چیز کبھی ہوئی نہیں. پاکستان اور ارلی آن آپ یہ دیکھیں, آئی تھنک ویری اسٹوپڈ ایکشنز. آپ نے یہ یقین کیا کہ آپ مارشل ریس ہیں, آپ نے یقین کیا کہ آپ ساؤتھ ایشیا کو آپ نے فتح کیا ہے, آپ مسلم ہیں, ہندو آپ کا دشمن ہے, اور آپ نے اس بیسس پہ ایز اے ویری انفنٹ کنٹری آپ نے ہندوستان سے مختلف موقعوں پر جنگ چھیڑی انپرووکڈ. 47 میں آپ نے کشمیر پہ حملہ کیا انپرووکڈ, 65 میں آپ نے حملہ کیا پھر سے کشمیر پہ, 71 میں آپ نے ایسٹ پاکستان میں کیا, اینڈ 99 میں آپ نے کرگل میں کیا. دیز were all unprovoked. اور بیکاز آف دس مسلم آئیڈینٹی تھنگ پاکستان میں جو مطلب انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, یا اس کے جو عناصر ہیں, ان کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی ان کو فروغ دی گئی, ان کو مطلب سوسائٹی کا حصہ بنایا گیا, بیکاز آپ نے لوگوں کو ایک جٹ کرنا تھا ایک آئیڈیالوجی پہ.
کہ ہم مسلمان ہیں، ہندو ہمارا دشمن ہے. تو جب یہ چیزیں ایک سوسائٹی میں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے یا آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ان چیزوں پہ تو مطلب یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی. جی، آپ نے جو باتیں کی وہ آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہوئی وہ لکیریں ہیں جو کھینچی گئی ہیں. جب ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے ایک اور بات کی کشمیر سے، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ نے کہا جنگ، یعنی ایک تشدد کا عنصر وائلنس جو ہے اور دہشت گردی، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ناکامی ہے اس میں جہاں یہ سب کچھ موجود ہے کہ ہم نے ایک ایسی آئیڈیالوجی کریٹ کر دی کہ جس میں ہم اپنی نسلوں کو جو ہے اس سے نکال نہیں سکے اور آگے ترقی کی طرف نہیں لے جا سکے. اسی کے ساتھ کیا دہشت گردی کا آنا اور ہماری وہ غلط پالیسیاں بھی شامل ہیں کہ جس کی بنا پر ہم کسی سے بھی اچھے ریلیشنز نہیں بنا سکے، جبکہ جو مسائل، جو ایشوز ہیں وہ دوسری طرف بارڈر کے پار بھی ہیں، لیکن سرحد کے پار والوں نے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو اپنی ترقی کے بیچ حائل نہیں ہونے دیا، جبکہ پاکستان کے ایشوز جو ہیں وہ اس کی ترقی پر حاوی ہو. ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق اکانومی سے، اس کا تعلق پولیٹیکل ڈاکٹرن سے. اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم اسٹوری، اس کا پریمس لیکن آئیڈیالوجی ہے، فاؤنڈیشنل اس کی آئیڈیالوجی ہے. اس کے بعد جو دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی ہے، یہ تو پاکستان میں بہت ارلی، اور ہم کشمیری جو ہیں تو اس کے سب سے پہلے شکار ہوئے نا. 47 میں پاکستان، یہ کیا نام ہے ان کا، جنرل اکبر خان کی کتاب ہے ریڈرز ان کشمیر. قبائلیوں کو کشمیر بھیجا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے وہاں پر مسلمانوں کو آزادی دینی ہے. اچھا، یہ قبائلی اور پاکستان کے آرمی آفیشلز یہ تو وہاں لوٹ مار، ریپ اور چوری چکاری میں لگ گئے اور انہوں نے قتل و غارت کی. اچھا، ہم کشمیریوں نے تو ان کو نہیں بلایا تھا، کشمیریوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں آ کے آزادی دیں. ہمارا ایک اپنا رائٹس موومنٹ چل رہی تھی اور ہم ہندوستان کے ساتھ وہ رائٹس موومنٹ کی نیگوشیشن میں تھے. اس کے بعد 65 میں بھی سیم چیز ہوئی. اس کے بعد یہی انتہا پسند لوگ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں استعمال ہوئے، اور پھر جب ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا تو ان کو ویسٹ میں ایک پارٹنر مل گیا. اور یہ کہنا غلط ہے، دیکھیں یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان کی ہمدردی میں، اور یہاں پر ایک بات میں ایک کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مجھے بہت ہمدردی ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ بھی ہندوستان کے لوگوں کی طرح، کشمیر بنگلہ دیش کے لوگوں کی طرح وہ خود بھی اس پالیسیز کا شکار ہے. تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بٹ ڈیموکرائزیشن سوسائٹی کی نہیں رہی تو بیچارے وہ بھی کیا کریں گے. لیکن پاکستان سٹیٹ کی جو پالیسی رہی ہے، یہ کہنا غلط ہے جو ہمدردی میں کہتے ہیں کہ جی وہ سوویت افغان وار ہو گیا تو امریکہ نے ہمیں اس میں دھکیل دیا. نہیں، پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ 47 سے اترا تھا. یہ تو ضیاء الحق صاحب کو ایک مطلب ایک خوش قسمتی ان کی ہوگی کہ سوویت افغان وار ہو گیا اور پاکستان پراکسی بن گیا وہاں پر. اور ان انتہا پسندوں کو، ان ایکسٹریمزم کو، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے تھے، یہ تو وہاں پر پہلے سے ہی کلٹیویٹ ہو رہے تھے. اور ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم پاکستان کو یہ سمجھ آئی کہ بھئی جب سوویت افغان وار ختم ہوا پھر سے ان کو ڈائیورٹ کیا گیا کشمیر کی طرف 90s میں اینڈ 80s میں. اور ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ ہندو آپ کا دشمن ہے، آپ نے مذہب کے نام پہ ملک بھی بنایا ہے، آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ ایک مارشل ریس ہیں، اور آپ کو ہندوستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ہندوستان سے آل آؤٹ وار میں آپ جیت نہیں سکتے. تو آپ نے ایک پراکسی وار سٹارٹ کی، آپ نے انتہا پسندی کو فروغ دی. آج پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے مثال کے طور پہ، یا آج جو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی دہشت گردی کا شکار ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہیں، لیکن یہ پالیسی ان کی خود بنائی ہوئی ہے. آج جو سانپ آپ نے پالے تھے وہ مڑ کے آپ ہی کو ڈسنا شروع کر رہے ہیں.
जुनैद कुरैशी साहब, एक बात जो पाकिस्तान की तरफ से कही जाती रही है वो ये है कि जब बलूचिस्तान की बात होती है या केपीके की बात होती है या पाकिस्तान की, अब तो खैर पता नहीं किस किस की बात होती है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कहाँ, तो वो ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान को जो अपन अपने नहीं दिया गया, यानी उसको जो है फ्लरिश नहीं करने दिया गया, क्योंकि खौफ तारी रहा, खास तौर पर ईस्ट पाकिस्तान के बाद जो बांग्लादेश बना उसके बाद तो मजीद जो है वो खौफ तारी हो गया कि भाई ये तो आधा हिस्सा ही अलग हो गया। उससे पहले भी खौफ था कि किसी ना किसी दिन ये होगा कि इंडिया जो है वो हमला करेगा और इस मुल्क को जो है हथिया लेगा और वापस उसमें जो शामिल करेगा, क्योंकि उनका एक अखंड भारत का कहा जाता है एक ये नजरिया है, और वो कभी भी खुश नहीं रहे इस चीज से कि ये जो है लकीरें खींच दी गई और अलग कर लिया वगैरह वगैरह। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें किस हद तक जो है जो लोग ये कहते हैं, आप जानते हैं कि कौन लोग ये कहते हैं, जो एक आइडियोलॉजी है या ये जो एक बात कही जाती है, इसका कितनी इसके अंदर सच्चाई है, या क्या इसके बिना पर भी ऐसा रहा कि एक इस जगह पर होने की बिना पर के साथ एक ऐसा हमसाया, और फिर वो इकोनॉमी की हवाले से बात कर रही हूँ, यानी कि इतनी एक बड़ी ताकत बन गया कि उसके बाद तो फिर जाहिर है कि कुछ है नहीं कि भाई कुछ भी हो सकता है। ओ, हमारे यहाँ एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बात ये है कि ये एन पाक देखें, फॉर अगर आप न्यूक्लियर एसेट्स को देख लें, आई फील इस खित्ते में अगर आप एनिमोसिटी की, एनमिटी की बात करते हैं, तो इंडिया का बेसिक प्रॉब्लम चाइना के साथ है। न्यूक्लियर एसेट्स इंडिया के भी डेवलप हुए इन रिस्पॉन्स टू चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स डेवलप किए इन रिस्पॉन्स टू इंडिया। टू माय माइंड, फ्रॉम द लास्ट फ्यू decades, I believe India has moved beyond Pakistan. जैसे आपने कहा, in economic terms, in political terms, in world, stature, India has moved on. India is now competing with China, which is the, second largest economy in the world. So बहुत बड़ा मुल्क है जिसके बहुत issues है. इंडिया अब उससे compete कर रहा है. Competition between India and Pakistan is something which the Pakistanis perhaps would like to play out, but it is not there. दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान को ये डर रहा, देखें बलोच लोगों के साथ, वो तो आज की तारीख में बलोच लोग तो 47 से लड़ते आ रहे हैं। पश्तूनों का इशू तो 2 सदियों पहले से, जब से डुरान लाइन खींची गई थी तब का है। आज के दौर में हमें इनकी तारीखों का पता लगता है, लेकिन अताउल्ला मेंगल साहब, खैर बख्श मरी, बुख्ती, ये सारे तो 47 से जेल जा रहे हैं। पश्तूनों का भी यही, बादशाह खान को मतलब गद्दार कहते थे, ठीक है। तो और कश्मीरियों का मसला तो एनी हाउ वेरी डिफरेंट है, बिकॉज वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब जब आप ये कहती हैं कि उनको हिंदुस्तान का डर रहा, देखें हिंदुस्तान की ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में जरूर एक रोल रहा, लेकिन ये मसला खड़ा किया हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान का था। आप शाहबनामा पढ़ लें, किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को अंडरमाइन किया, किस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया, किस तरीके से उन पे अपनी पॉलिसीज को थोपने की कोशिश की। वहां पर एक सिविल राइट्स मूवमेंट उभर आई, और बिकॉज ऑफ द रेफ्यूजी इश्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया गॉट इन्वॉल्व। बट और फिर इस सवाल को अगर हम उल्टा कर लें, अपार्ट फ्रॉम द फ्रॉम द मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन पॉइंट, मतलब मुझे नहीं पता, बट आई डोंट, देयर हैजंट बीन एनी इंस्टेंस कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी हो। अभी मैंने आपको मिसालें दी, 47, 65, 71, 99, दीज वर ऑल, ये वो वॉर्स थी जो इंडिया पे मुसल्लत की गई बाय प्रॉक्सीज या बाय आर्मीज, हर जगह इस्तेमाल। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, ये बेसिकली आर्मी की फ्रंट फोर्स है। आर्मी हमेशा पहले इनको इस्तेमाल करती है। तो ये कहना कि पाकिस्तान को डर रहा, नहीं, पाकिस्तानी ने ये डर
خود کریٹ کیا, اس کو فروغ دی, بیکاز دیٹ fits into their strategic culture of the military establishment. آپ کے پاس اگر دشمن نہیں ہوگا تو آپ کو اتنی بڑی آرمی کی کیا ضرورت ہے؟